السلام علیکم جی، میں ہوں ایڈوکیٹ شکیل سدھو۔ میرے پاس آج موجود ہیں جناب چودھری ناصر محمود گجر صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میرے بھی بزرگ ہیں، پنجاب کے بہت بڑے قبیلے سے ان کا تعلق ہے، ایک بہت بڑے سیاسی خانوادے کا حصہ ہیں۔ میں سب سے پہلے انکل ناصر محمود گجر کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی خدمت کا موقع دیا اور میرے پاس خود چل کے تشریف لائے۔ بڑی شخصیت ہیں، ان کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اب میں زیادہ آپ کے درمیان اور انکل کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ جناب کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر۔ وعلیکم السلام شکیل سدھو ایڈوکیٹ صاحب۔ شکیل میرا بھتیجا بھی ہے، وکیل بھی ہے، آج میرا میزبان بھی ہے۔ اس نے بھرپور مہمان نوازی کا حق ادا کیا ہے، اس کے پاس آیا ہوں، اس نے ٹائم دیا، اس کا بہت شکریہ۔ اس حوالے سے ہمارا بنیادی طور پہ آج ایک چچا بھتیجا کا اکٹھ بھی ہے اور ایک رسمی سی گفتگو بھی ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، میں نے بھی سوشل میڈیا پہ پروفیشنلی ویڈیوز بنانے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اسی طرح چودھری ناصر محمود گجر صاحب بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، بڑی ایکٹیو پرسنالٹی ہیں۔ ان کے تجربات سے بھی استفادہ حاصل کر رہا ہوں میں، اور کچھ چیزیں ہم ایکسچینج کر رہے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی ہمارا کوئی لاہ عمل ہے کہ ہم مل کے کام کر سکیں۔ اس حوالے سے ہماری مشاورت جاری ہے، بات چیت جاری ہے۔ مجھے اوائل بچپن کے بارے میں بتائیں۔ میرا تعلق فروز والا گاؤں تحصیل فروز والا سے ہے، وہیں کی میری پیدائش ہے، گجر خاندان سے تعلق ہے۔ ابتدائی تعلیم میری انارکلی سینٹ فرانسس ہائی اسکول سے میں نے میٹرک کی ہے۔ اس کے بعد میں 3 سال آزاد کشمیر میں ایز اے کنٹریکٹر گورنمنٹ محکمہ جنگلات رہا ہوں۔ آپ کا جو گھرانہ ہے، یہ جو مجھے اطلاع ہے آپ لوگ مائیگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ جی بالکل۔ اس حوالے سے ذرا بتائیں، آپ کا جو آبائی گاؤں ہے جو بیفور پارٹیشن تھا۔ ہمارا تعلق مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور کے ایک گاؤں ڈیریاں سے ہے، اور وہ تحصیل ہوشیارپور تھا۔ مائیگریشن کر کے سٹنگ الاٹی ہم فیصل آباد 258 تک پرالا کے ہیں، اور فروز والا میں ہمیں سرپلس یونٹ الاٹ ہوئے تو پھر ہم میرے والد صاحب فروز والا گاؤں میں انہوں نے زمین بات کی۔ کوٹ شہاب دین ہماری مراد ولن ٹیکسٹائل مل تھی، تو وہاں بھی رہائش تھی، اور فروز والا گاؤں میں بھی ہماری رہائش تھی۔ انکل آپ میرے ناظرین کو کنفیوز بھی ویسے کر رہے ہیں، ہوشیارپور بھی آ گیا ہے، رانا ٹاؤن بھی آ گیا ہے، اور کوٹ شہاب الدین بھی آ گیا ہے۔ آپ کی جو برتھ ہے وہ کس پلیس کی؟ میری فروز والا گاؤں کی برتھ ہے۔ جی انکل جو ہیں میرے، انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ ناظرین جو ہیں وہ معیوب نہ ہوں، آج کل حال مقیم جو ہیں انکل گلبرگ میں ہیں۔ اچھا جی، تو مجھے بتائیں ہوشیارپور کے بارے میں کوئی دل کرتا ہے ادھر جانے کا، یا کبھی وزٹ کیا ہے؟ بدقسمتی ہے کہ مشرقی پنجاب میں ہندوستان کی حکومت جانے نہیں دیتی، اور اشتیاق تو بہت ہے کہ اپنے بڑوں کا گاؤں دیکھیں، ان کا علاقہ دیکھیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ہوشیارپور کا ایک یوٹیوبر رابطہ ہوا، اس نے میرے ماں باپ کا، میرے باپ کا جو گاؤں تھا اس نے ویڈیو بنا کے مجھے بھیجی ہے۔ اگر انڈین حکومت اجازت دے تو ہم تو بڑے شوق سے جائیں، ہوشیارپور میں دیکھیں اپنے بڑوں کا گاؤں۔ ابھی بھی میرے دادا کو وہاں لوگ جو مقامی ہیں اس ویڈیو میں، اور میرے دادا جان کا نام لے کے، جی وہ بڑے بندے تھے، ظاہری بات ہے وہ بہت بڑے آدمی تھے۔ چودھری محمد اسحاق ٹھیکیدار میرے دادا مرحوم کا نام تھا۔ ہندوستان میں بھی وہ ٹھیکیداری کرتے رہے، اور پاکستان میں آ کے بروزے کی ابتدا انہوں نے کی۔ آزاد کشمیر، کے پی کے اور پنڈی ڈویژن، ان تمام علاقوں میں بہت بڑی ٹھیکیداری کی ہے میرے دادا مرحوم نے۔ تو آپ نے اپنے دادا ابو کو دیکھا ہوا ہے؟ جی میں نے بچپن میں دیکھا ہے، میں 7 سال کا تھا جب وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت کرے۔ اچھا چودھری ناصر گجر صاحب، یہ تو ہو گئے حال احوال آپ کے بچپن کے، تو مجھے یہ بتائیے گا، تعلیم آپ کی مکمل ہو گئی، بزنس میں آپ آ گئے، اس کے بعد سیاسی سفر آپ کا کہاں سے شروع ہوا، کس جماعت کے ساتھ وابستگی رہی، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ ہماری جو خاندان کی، اسپیشلی میرے والد صاحب کی جو سیاست تھی وہ ہمیشہ لیفٹ ونگ کی تھی۔ ایک وقت تک وہ نیشنل عوامی پارٹی جس کا نام تھا، اس کے جب 2 پارٹ ہوئے تو وہ مولانا بشانی گروپ کے مرکزی نائب صدر تھے پاکستان پورے کے، اور وہ ایک تربیت خاندان کی ہوتی پھر ہمارا ایک ذہنی ہمانگی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی،
اور میں نے جب پریکٹیکلی پالیٹکس شروع کی تو میں عوامی نیشنل پارٹی کا سب سے پہلے پنجاب کا جوائنٹ سیکرٹری بنا ہوں. تو بلا مبالغہ عوامی نیشنل پارٹی سیاست کی ایک یونیورسٹی تھی. اب وہ پوزیشن نہیں رہی ہے. جب تک ہم رہے ہیں اس جماعت کی ہر 3 مہینے کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی. تو بہت کچھ لرن کرنے کو ملا. اور میں 22 سال سی سی کا ممبر رہا ہوں.